پاکستان عالمی خبروں کا اکثر محور رہتا ہے، عموماً غلط وجوہ کی بنیاد پر، لیکن ان جانے پہچانے میدان جنگ اور شہروں کی گہما گہمی سے دور ایک اور جنگ بھی لڑی جا رہی ہے۔ یہ ایک خاموش جنگ ہے جو ایک ایسے دشمن سے لڑی جا رہی ہے جو دہشت گردی سے کہیں زیادہ خطرناک اور تباہ کن ہے۔ کسی بھی نیکی اور بدی کی طرح اس کے اپنے ہیروز ہیں، اور ٹی وی اور خبروں میں نظر آنے والی جنگ کے برعکس یہ نسبتاً آسانی سے جیتی جا سکتی ہے۔ انسانی ترقی کے اور شعبوں کی طرح پاکستان میں صحت کے سیکٹر میں بے شمار مسائل ہیں۔ بڑے شہروں میں معاملات مختلف لگتے ہیں، لیکن یہ ان جگہوں کی ترجمانی نہیں کرتے جو یہاں سے صرف چند 100 کلومیٹرز دور ہیں۔ مثال کے طور پر آزاد کشمیر کے باغ ڈسٹرکٹ اور سرحد کے ضلع مانسہرہ سن 2005 میں تباہ ہو چکے تھے، لیکن یہاں صحت عامہ کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو زلزلے سے پہلے کے ہیں۔ For any institution to run, there is infrastructure, there is human resource, there is equipment, and then there is the major factor is the consumable item, the medicine budget. نیئر بائی بھی کوئی جو ہے نا ٹیرشری کیئر فیسیلیٹی نہیں ہے، ہمیں ڈیفینیٹلی یہاں سے پنڈی بھیجنے پڑتے ہیں، اسلام آباد بھیجنے پڑتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے نا پھر کئی دفعہ پیشنٹ کی راستے میں ڈیتھ ہوتی ہے، روڈز بہت رف ہیں۔ We are working with only 160 beds. لیکن بعمر مجبوری پیشنٹ کو دو پیشنٹ کو ایک بیڈ دینا پڑتا ہے۔ مگر جیسے یہاں کے دریاؤں نے اپنے بہاؤ سے ارد گرد کے پتھروں کو کاٹ کاٹ کر اپنا رستہ بنایا ہے، ایسے ہی چند پرعزم لوگوں نے سب کچھ بدلنے کی ٹھانی ہے۔ یہ افراد ان مسائل کی جڑوں پر وار کر رہے ہیں جو ان کی زندگیوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ تو اکثریتی ریاض سے جو لوگ جو ہے وہ لوگوں کو چنتے ہیں کہ جو اس علاقے کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے علاقے میں کام کروا سکتے ہیں ان تنظیموں سے، تو وہ اس طریقے سے پھر یہ اپنے نام جو ہے وہ ان تنظیموں کے پاس لکھواتے ہیں، وہاں HMC یہ بنا کر جو ہے اس کے تھرو یہ کام کرتے ہیں۔ تعلیم و تربیت، معلومات کو عام کرنا اور ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ ان کے ہتھیار ہے۔ یہ نہ تو کوئی انقلابی خیالات ہیں، نہ یہ کہ انہیں پاکستان میں پہلے آزمایا نہیں گیا۔ تو پھر باغ اور مانسہرہ میں کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے یہاں انہیں کامیابی نصیب ہو رہی ہے؟ شاید اس کا جواب دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلا، اعتماد پر مبنی تعلقات کار کا قیام، اور دوسرا سن 2005 کے سانحے کے تناظر میں اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ کچھ چیزوں کا ختم ہونا نئی چیزوں کو جنم دیتا ہے۔ ارتھکویک 2005 کے بعد بہت ساری NGOs یہاں باغ میں آئیں اور انہوں نے یہاں ریمارکیبل کام کیا، اور ہم ان سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ان کے باغ کے لوگوں کی طرف سے میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ جن لوگوں نے فوت ہونا تھا وہ تو ہو گئے، لیکن یہ اوور آل بہت پازیٹیو چینج چھوڑ کے گئے۔ موسٹ آف دا پیپل ہو آر لیونگ ان ویری ریموٹ ایریاز، they were shifted to the urban areas. There is a certain shift in their living standards. There is a very, very positive change in the mindset of these people. اس تباہ کن زلزلے نے گھر سے باہر کی زندگی میں عورتوں کا پوری طرح شامل ہونا ممکن بنایا۔ کچھ علاقوں میں حال پہلے ایسا بھی تھا۔ گاؤں میں عورتوں کو نہیں ہاسپٹل بھیجا کرتے تھے، نہ ڈلیوری ہو جو بھی ہو گھروں میں کیا کرتے تھے۔ ہاسپٹل وغیرہ کی جو میڈیسن وغیرہ ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ کہتے ہیں کہ گھر میں آسانی سے ہو جاتی ہے، تو کیا ضرورت ہے ہاسپٹل لے جانے کی۔ کہ پہلے یہ تھا کہ ہمارے اس علاقے کے اندر کے خواتین کو شاید کسی بھی لحاظ سے ہم ان کو کسی جگہ پہ بھی کوئی اجازت نہیں دیتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، لیکن ضرورت اور شاید ہر انسانی جان کی اہمیت کے احساس نے ان رویوں میں تبدیلی پیدا کر دی۔ پھر دوسرے صاف اور خشک کپڑے میں لپیٹ دیں۔ جس کپڑے سے بچے کو صاف کرنا ہے اس میں بچے کو نہیں لپیٹنا ہے۔ اگر بچے کو بخار بھی ہے، ساتھ میں دست بھی ہیں، تو آپ نے یہ نہیں کرنا ہے کہ وہ دست سے متعلق جو سوال پوچھ رہی ہیں تو ساتھ سے تسلی سے ماں سے پوچھیں بھی، اسے سنیں بھی، لیکن اپنی جو تسلی ہے وہ بھی آپ نے کر لینی ہے۔ relied on the LHVs for the patient monitoring, but here it's only because of these frequent workshops
that the LHVs are so trained that we can rely on them. Yes. چونکہ ہمارے پاس اب اتنا نالج ہے, ہم اتنے فائدہ نقصان سارا کچھ سمجھ گئے ہیں اور یوز ٹو ہو گئے ہیں, کر رہے ہیں ہم کافی عرصے سے. اب ہماری عادت بن گئی ہے کہ ہم نے وہ ہماری روٹین بن گئی ہے. جو ہیلتھ ورکرز ہیں وہ بھی کمیونٹی سے ہیں اور ہمارا اپنا تعلق بھی اسی علاقے سے ہوتا ہے, ہمارا اپنا رابطہ بھی کمیونٹی سے ہوتا ہے. ہمارے ہیلتھ سیشن ہوتے ہیں ہر مہینے میں. ان تبدیلیوں نے صحت عامہ کے نرم جہاد کی دو سب سے واضح دشمنوں یعنی ماؤں اور بچوں کی اموات کو نشانہ بنانے میں آسانی پیدا کر دی. میری یہاں پہ ڈلیوری وغیرہ یہاں پہ ہی ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے سارا کچھ یہ کیا, تو پھر مجھے یہاں سے پھر میں مطمئن ہو گئی, یہاں سے مجھے کہیں بھی نہیں جانا پڑا. تو اب ہماری پیرنٹس میں جو ہماری مائیں ہیں, دادیاں, امی وغیرہ, سب لوگ وہ کہتی ہیں کہ آپ بہتر ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں, کیونکہ وہ بھی گھر پہ ڈلیوری کو ایزی نہیں سمجھتی, وہ پسند بھی نہیں کرتی کیونکہ بچوں کے لیے بہت مسئلے ہوتے ہیں بعد میں, تو اس لیے وہ بہتر ہے ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل کو زیادہ پریفر کرتی ہیں. آج کل دائیاں بھی ڈلیوری کے لیے عورتوں کو ہسپتال بھیجنا بہتر سمجھتی ہیں. اساں کو لوگ زیادہ اساں کو لانے اور اسی خود ریفر کرنے اسپتال کو. معیاری ضابطوں کا نفاذ, معلومات اکٹھی کرنے کے مؤثر طریقے اور اس معلومات کی صحیح تشریح, یہ وہ عمل ہیں جن سے سہولت فراہم کرنے والوں کا اپنے پر اعتماد بہتر ہوا ہے اور اس کا فائدہ آخرکار ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے لیے وہ کام کرتے ہیں. ٹریننگ کی وجہ سے ہماری اتنی اچھا ہو گیا ہر ایک لیول. ترتیب سے انفیکشن پریونشن کے لیے ہم نے کلورینیشن کا ترتیب ہے, اسٹیرلائزیشن ہے, اس ترتیب سے ہم پہلے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. یہی انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں, صرف سے صاف کرتے ہیں, کلورینیشن ہوتی ہے اور آہے میں اسٹیرلائز کر کے اس کو رکھ لیتے ہیں. ہیلتھ واچ فریم ورک آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں یہ پورا ڈیٹا ہے ہماری ہاسپٹل کا. کمبائنڈ ڈیٹا اکٹھا ہو گیا ہمارے پاس. پہلے یہ ہوتا تھا کہ انفرادی ڈیٹا ہم EDO آفس بھیج دیتے تھے, وہ آگے انفرادی طور پہ اپنے پرامس اور آگے چلا جاتا تھا, لیکن ہمارے پاس ایک کمبائنڈ پکچر نہیں ہوتی تھی. تو ہمارے سامنے رہتا ہے. اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں ڈے ٹو ڈے جو ہے آپ پتہ چلتا جاتا ہے کہ کون سی بیماری کی جو ہے وہ ریشو کیا آ رہی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں گرمیوں کی جو میڈیسن تھی وہ سردیوں میں ملتی تھی اور سردیوں کی میڈیسن گرمیوں میں آ جاتی. تو اس ہیلتھ واچ فریم ورک کی وجہ سے کافی سارے بینیفٹ جو ہے وہ کمیونٹی کو مل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کافی اپنے کارکردگی میں امپرومنٹ لانے کے لیے فائدہ مند ہے. باغ اور مانسہرہ میں ان روزمرہ ہیروز کے جذبے اور جدوجہد کو حکومتی سطح پر بھی سراہا جا رہا ہے. ود دا کولیبریشن آف دا ایکسپرٹس ہم نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے اور اس کے بعد بیس لائن سروے کیا. اس کے بعد ہم 6 منتھلی ان اسٹینڈرڈس کو مانیٹر کرتے ہیں کہ جی کہ کون سی فیسلٹیز نے کون سے اسٹینڈرڈ اچیو کیا. اور اس سے پہلے ہم 2 سیرمنیز بھی ان کو ریکگنائز کرنے کے لیے بیسٹ ورکرز اور دوسرے بڑے لیول پہ سیرمنیز کر چکے ہیں. اسی طرح لیڈی ہیلتھ ورکرز کا بھی ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ ان کے اپریسیشن کے لیے ایک سیرمنی کر چکے ہیں کہ کون سی لیڈی ہیلتھ ورکرز نے مختلف کمپوننٹس میں اچھا کام کیا. باغ اور مانسہرہ کے رہنے والوں نے اپنے آپ کو ہیلتھ مینجمنٹ کمیٹیز کے تحت منظم کرنا شروع کر دیا ہے. مل کر کام کرتے ہوئے یہ اپنے مسائل کی اولیت خود ہی طے کرتے ہیں, پھر ان کے حل خود تلاش کرتے ہیں. جب میں HMC کی میٹنگ میں بیٹھوں تو میں اس چیز کو دیکھوں کہ آیا کہ میرے ممبرز آئے ہوئے ہیں, کوئی ایسی خاتون تو نہیں ہے کہ وہ زور زبردستی سے بٹھائی ہوئی ہے. بیٹر ہیلتھ کو ہم کمیونٹی پارٹیسپیشن کے تھرو امپروو کرنا چاہتے ہیں. ولیج آرگنائزیشنز بنائی, اس سے ہم نے فیمیل پارٹیسپیشن اور کمیونٹی پارٹیسپیشن کے ساتھ ہم نے HMC بنائی. HMCs کی ہماری منتھلی میٹنگز ہوتی ہیں, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے گاؤں کی وہاں کی ہیلتھ فیسلٹی کی کتنی بھی پرابلمس ہیں. مل کر کام کرتے ہوئے یہ اپنے مسائل کی اولیت خود ہی طے کرتے ہیں, پھر ان کے حل خود تلاش کرتے ہیں. جی یہ ہماری میٹنگ ہوئی تھی تو وہاں پہ ہم نے HMC نے ڈسکس کیا ہے کہ کہاں پہ زیادہ پرابلم ہے واٹر کی. تو پوری کمیٹی نے جو ہے وہ گاؤں لوبر چوڑ کو اس میں سلیکٹ کیا کہ وہاں پہ پانی کا زیادہ مسئلہ ہے. یہاں پہ 2-3 کلومیٹر سے پانی سروں پہ اٹھا کے عورتیں لایا کرتی تھی. تو سب نے یہ تجویز کیا کہ اس گاؤں میں زیادہ پرابلم ہے اور یہاں پہ یہ اسکیم لانچ ہونی چاہیے. تو پھر ہم نے لوبر چوڑ میں اس واٹر سپلائی کو لانچ کیا. یہ جی تقریباً 1200 آبادی ہے اس گاؤں کی اور تقریباً سب کو اس واٹر سپلائی سے استفادہ ہوا ہے. پانی کا پہلے بہت تکلیف تھا, بہت دور سے لاتے تھے, گھڑا سر میں اٹھا کر لاتے تھے, اور جب تک یہ ٹینک بنا ہے اس کے بعد یہ پانی جو آیا تو ہم لوگ بہت آرام اور سکون سے رہتے ہیں.
مسائل کے حل اکثر اتنے ہی انوکھے اور دلچسپ ہوتے ہیں جتنے ان کو سامنے لانے والے لوگ۔ جو مریض آ رہے تھے اسپتال میں ان کی ٹھیک طرح سے مرض کی تشخیص ظاہر ہے ٹیسٹ وغیرہ سے ہوتی ہے، تو ٹیسٹ کے لیے مشینری استعمال ہوتی ہے، مشینری کے لیے بجلی استعمال ہوتی ہے۔ چونکہ لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی نہیں تھی، یہاں پہ کوئی پرماننٹ سسٹم نہیں تھا، تو اس کے لیے ہم نے سوچا کہ کوئی فنڈ ریزنگ سسٹم شروع کیا جائے، اور اس کے بعد جو اس کا جنریٹر کا فیول ہے وہ بھی ہم پرووائڈ کریں گے، اور ایکسٹرا جو اسپتال کے چھوٹے موٹے مسئلے ہیں، فار ایگزامپل اگر کوئی ٹوٹی خراب ہو جاتی ہے، انرجی سیور ہو جاتا ہے، یا ایمرجنسی کوئی ایسی غریب عورت آ جاتی ہے، اسے لے جانا پڑتا ہے، ایبٹآباد لے جانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے بھی اس فنڈ سے تھوڑا بہت ہم ایمبولینس فیول وغیرہ کا انتظام کریں گے۔ لیکن یہ کہنا غلط ہوگا کہ محض خود آگاہی اور خود اختیاری کافی ہے۔ صحت عامہ کے لیے کام کرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ہمارے پاس مانسہرہ میں 45 پوسٹیں خالی ہیں میڈیکل آفیسر کی، جن پہ وہ پوسٹڈ نہیں ہے نا، تو اب چونکہ ایڈیو تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو پروونشل پالیسی ہوتی ہے نا کہ وہ پوسٹوں کو فل کریں اور یہاں ہر جگہ بھیجیں نا۔ پھر ہمیں پتہ چلا گیا کہ MBBS ڈاکٹر یہاں پر اپوائنٹ ہے، لیکن وہ نوکری کسی اور جگہ پہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹرز ڈیفینیٹلی سینکشن پوسٹ ہیں، لیکن ڈاکٹرز جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ اس کو ریکروٹ کرتی ہے، اور اس میں پرابلم یہی آ جاتا ہے کہ جو سیلریز گورنمنٹ آفر کرتی ہے ہمارے ڈاکٹرز کو، وہ اور جو ڈاکٹر خود ارن کر سکتا ہے یا اس کو آؤٹ آف گورنمنٹ اس میں جو آفرز ملتی ہیں اس میں بڑا ایک گریٹ ڈفرینس ہے۔ گورنمنٹ چونکہ اس وقت سوشل سیکٹر میں جو گورنمنٹ کی اسپینڈنگ ہے وہ کم ہے، سارے جو ایشوز ہیں وہ اسی کم اسپینڈنگ کی وجہ سے ہیں۔ لیکن باغ اور مانسہرہ میں پچھلے چند سالوں میں عوامی صحت کے نظام کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ترقی ممکن ہے، لیکن یہ حکومتی اور نجی اداروں کی شراکت داری کے سچے جذبے اور وسائل کے انتظام سے ہی ممکن ہے۔ تو یہ پاکستان کی زندگی کا ایک اور پہلو ہے، ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک ایسا حال جو اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ امید افزا۔ تبدیلی کے لیے کام کرنے والے لوگ آپ کو ٹی وی اور خبروں میں کم ہی نظر آئیں گے، لیکن یہ جدوجہد، یہ جنگ جاری ہے۔ کیا یہ روشن خیالی جو ان ہیروز کے لیے مشعل راہ ہے وقت کے ساتھ بجھ جائے گی، یا پھر یہ سب کے رویوں میں ایک بڑے انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوگی؟ If you surrender, what you will do? فیمیل کی طرف سے تو یہی رائے ہے کہ یہ HMC کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہر جگہ پہ، ہر علاقے میں، بلکہ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے۔ پہلی مرتبہ گاؤں میں سے بھی فیمیل اٹھ کے آئی ہیں، انہوں نے اپنے مسائل کو یہاں پہ بیان کیا ہے، 100% نہ صحیح لیکن کسی حد تک ضرور وہ حل ہوئے ہیں۔ اگر میں بیمار ہوں، میری طرح اور لوگ بھی ہیں، وہ بھی میں ہوں، ٹھیک ہے، میرے بچے بیمار ہیں، دوسروں کے بچے بھی میرے ہیں، میری ماں بیمار ہے، دوسروں کے ماں میری ماں ہے، میری بیوی بیمار ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کی بیوی وہ ہماری بہن ہے۔ اپنے پہ آتی ہے جب نہ تو پھر انسان کو دوسرا بھی نظر آتا، اپنے جیسا نظر آتا ہے۔ چلتے چلتے پھر بس مطلب ایک دریا سا بن گیا۔ خیال ہے کہ اس میں بہتری آتی ہے۔ آج اگر 30 آدمی تھے، کل 30 تھے، اس کے بعد 40 ہوں گے، 50 ہوں گے، ایک دن ہم سوچتے ہیں ایسا آئے گا کہ کم سے کم اس میں 200 سے بھی زیادہ ہو گیا، اور گاؤں سے 2-3 آدمی، کیونکہ حفاظت کے لیے، بچوں کے لیے، اس کی ماں کے لیے، یعنی یہ سب کے لیے جس چیز جو ہے وہ بچے اور ماں کے لیے ہوئی تو پھر تو سب کے لیے حفاظت۔